السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے، جو کہ ابھی تک یثرب تھا، آئے ہوئے 12 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ایک معاہدہ طے کیا۔ اس معاہدے کے اندر یہ باتیں بھی شامل تھیں کہ اگر میں یثرب آنا چاہوں، تمہارے علاقے میں آنا چاہوں اور وہاں آ کر اسلام کی دعوت کا کام کروں تو تم تمنعونی، تم میری اسی طرح حفاظت کرو گے، تم میری اسی طرح نصرت کرو گے، تم اللہ کے دین کی اسی طرح اور میری اللہ کے نبی کی اس طرح حفاظت کرو گے جس طرح تم اپنے بچوں اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو۔ یہ 12 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے، بیعت کر کے واپس گئے۔ چنانچہ اسلام کا پیغام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یثرب میں اور مدینہ میں پہلے ہی ہو چکا تھا۔ انہوں نے جا کر اسلام کی دعوت کو مزید پھیلایا۔ جب ایک معتدبی تعداد اسلام میں داخل ہوئی اور مسلمان ہو گئے تو اب یثرب کے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا۔ یثرب جو ابھی مدینہ نہیں بنا تھا، کہ ابعث الینا رجلا یفقہنا فی الدین ویقرئنا القرآن، کہ آپ ہمارے پاس ایک ایسا آدمی بھیجیں، اپنا ایسا نمائندہ بھیجیں، ایسا استاذ بھیجیں جو ہمیں دین سکھائے۔ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، تو ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، جو ہمیں دین سکھائے، جو ہمیں قرآن پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان کو بھیجا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھیجا۔ یہ گئے مدینہ میں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ گئے اور انہوں نے جا کر اسلام کی دعوت کو تیز کیا۔ چنانچہ انہیں اس سلسلے میں بہت کامیابیاں ہوئیں، بہت سے خاندانوں کے سردار اسلام میں داخل ہوئے۔ جب وہ سردار مسلمان ہوئے تو ان کے ساتھ پوری قوم اسلام میں داخل ہو گئی، اور یہ گویا اسلام کی ایک بہار آ گئی مدینہ میں۔ چنانچہ اس کے بعد پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس خط کے الفاظ بعینی ہی تو روایات میں نہیں مل پائے، لیکن اس خط کا مضمون یہ تھا کہ ہم یہاں پر مدینہ میں ایک بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہو چکے ہیں، تو ہم کہیں اپنے ہفتے میں ایک دن جمع ہونا چاہتے ہیں۔ یہ جمعہ کی اجازت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، نبوت کے تقریباً 12 سال گزر چکے تھے، 13واں سال شروع ہو چکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نمازیں تو ادا کرتے تھے۔ معراج سے پہلے پرانے سلسلے کے مطابق، دین ابراہیمی کے مطابق یا ابتدائی احکامات کے مطابق جو نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا حکم دیا گیا تھا، آپ علیہ السلام وہ نمازیں پڑھتے تھے۔ معراج کے بعد باقاعدہ طور پر 5 نمازوں کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن جمعہ کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا۔
چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط لکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خوشی کا اظہار فرمایا یقیناً، اور جمعہ کی اجازت دی۔ چنانچہ وہ جو خط تھا اس کا جواب روایات کے اندر آتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا فانظر اليوم الذي تجہر فیہ الیہود بالزبور لسبتہم، ایک روایت میں تجہز فیہ الیہود بالزبور لسبتہم، تم اپنے اجتماع کے لیے وہ دن منتخب کرو جس دن یہودی اپنے ہفتے کے دن کی تیاری کرتے ہیں۔ یہودیوں کی عبادت کا خاص دن ہفتے کا دن ہے جس کو یوم السبت کہا جاتا ہے، تو اس کی وہ ایک دن پہلے سے تیاری کرتے تھے، وہ زبور کی تلاوت شروع کر دیتے تھے، اس کی مشق کرتے تھے، یا اونچی اونچی آواز سے ایک دن پہلے سے پڑھنا شروع کر دیتے تھے اس دن کی تیاری کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دن کو منتخب کر لو، فَأَجْمِعُوا نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ جمع کر لو، فَإِذَا مَالَ النَّهَارُ عَنْ شَطْرِهِ عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِرَكْعَتَيْنِ، جب سورج اپنے بالکل نصف پر درمیان میں پہنچنے کے بعد ایک طرف جھک جائے تو پھر تم 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کیا کرو، اللہ کے ساتھ قرب کا تعلق بناؤ 2 رکعتیں پڑھ کے۔ اور چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وَاخْطُبْ فِيهِمْ، ان لوگوں کو جمع کرو مسلمانوں کو اور انہیں تم خطبہ دو۔ تو یہ مکاتبت ہوئی، سوال و جواب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایات بھیجیں، اور یوں آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی یثرب کے اندر، مدینہ کے اندر جمعہ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا۔ جمعہ کی ابتدا یوں ہوئی، اور روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلا جمعہ جو پڑھایا، تحریک تو تھی حضرت مصعب بن عمیر کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے تھے، استاذ بن کے آئے تھے، لیکن جمعہ کی امامت سب سے پہلے جنہوں نے کی ہے وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اسعد بن زرارہ یہ کم عمر تھے، نوجوان تھے، جذبات ان کے اندر خوب تھے، چنانچہ انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر، یثرب کے اندر اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے بہت ہی خدمات سر انجام دیں۔ اس سے اگلے سال جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 13 سال مکمل ہو گئے، تو اب حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے، یثرب سے بہت سے لوگ حج کرنے کے لیے آئے، بڑا قافلہ آیا، ان میں مسلمان بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی مشرک تھے، یہ سارے حج کرنے کے لیے آئے۔ چنانچہ ان میں مسلمان بھی تھے، یہ پہنچے، ان کی حج کے اس سفر کے دوران بھی دعوت کا سلسلہ جاری رہا، چنانچہ کچھ بڑے سرداروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس سفر کے دوران ہی مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ پہنچے مکہ مکرمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ طریقے سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اس دوران یہ باتیں پھیل چکی تھیں، یثرب کے لوگ رسول اللہ کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یثرب جانا چاہتے ہیں، مکہ چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ باتیں مشہور ہو چکی تھی، پھیل چکی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اور ان صحابہ کرام نے بڑی ہی احتیاط سے کام لیا کہ کسی کو کچھ اطلاع نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کچھ تنہائی میں کچھ خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، طے پایا کہ جتنے بھی مسلمان حج کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سب سے ملاقات ہوگی حج کے بعد، ایام تشریق جو ہوتے ہیں، یعنی عرفات کے بعد مزدلفہ جایا جاتا ہے، مزدلفہ سے پھر منی آ کر کنکریاں ماری جاتی ہیں، طواف زیارت ہوتا ہے، اس کے بعد یہ 11، 12، 13 ذی الحجہ کے جو ایام ہیں ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو ان میں ایک طرح سے فراغت ہو جاتی ہے حج کے بڑے اعمال سے، اور اس کے بعد صرف جمرات کی رمی اور کنکریاں مارنا باقی رہ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک وقت طے کیا
کہ ایام تشریق کی درمیانی رات ہم اسی مقام پر ملیں گے جہاں پر پچھلے 2 سالوں میں ملاقات ہوئی تھی. چنانچہ وہی جمرہ اولا کے قریب گھاٹی کے اندر وہیں پر ملاقات طے پائی. حضرت ایک صحابی ہیں، حضرت جابر ہیں غالباً، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طے کیا ہم نے اس کی بڑی پابندی کی، اور ہم نے اپنے سارے معاملے کو خفیہ بھی رکھا، کسی کو علم بھی نہیں ہونے دیا، کان بھی خبر نہیں ہونے دی. چنانچہ جس رات ہمارا وقت طے تھا اس رات ہم اپنے قافلے کے ساتھ سو گئے، سارے ہی سو گئے کہ کسی کو شک ہی نہ ہو. اور پھر جب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ اب سارے لوگ سو گئے ہیں تو ہم ایک ایک کر کے خاموشی سے اٹھے اور وہاں سے نکلے ہم لوگ، اور نکل کر ہم اپنی اس جگہ پہ پہنچے جس جگہ کے بارے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کیا تھا. ہم وہاں پہ پہنچے. چنانچہ وہاں پر ہم گئے تو کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس تھے. عباس اگرچہ ابھی انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، باقاعدہ طور پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا وہ محبت کا تعلق باقی تھا، وہ محبت کا تعلق موجود تھا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں چونکہ بڑے یہ تھے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نگرانی اور باقی امور سر انجام دیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلص تھے. چنانچہ کعب بن مالک روایت کرتے ہیں اس قصے کو، اس واقعے کو. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عباس نے آ کر گفتگو کی اور آ کے کہا یا معاشر خزرج ان محمدن منا حیث قد علمتم، کہ خزرج کے لوگوں محمد کی ہمارے خاندان میں جو حیثیت ہے تم جانتے ہو، یہ ہمارے خاندان میں اونچی حیثیت رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ بھلے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، لیکن جب شیب ابی طالب کے بارے میں معاہدہ ہوا اور یہ طے پایا کہ ان کے ساتھ مقاطعہ کرنا ہے، تو قریش کے مسلمان، قریش کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا سوائے ابو لہب کے، سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی شیب ابی طالب میں معصور ہوئے. چنانچہ عباس نے کہا کہ ان کی جو حیثیت ہمارے خاندان کے اندر ہے آپ جانتے ہیں، ان کو ہمیں خاص درجہ دیتے ہیں، یہ اپنے خاندان کے اندر ہیں اور ہم سارے ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. وَإِنَّهُ قَدْ رَأَى الْإِنْحِيَازَ إِلَيْكُمْ وَاللُّحُوقَ بِكُمْ، اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ تمہاری طرف جھک جائیں، تمہارے پاس جا کے ملیں، تمہارے علاقے میں جا کر یہ سکونت اور رہائش اختیار کریں. تو عباس نے کہا، حضرت عباس نے، اور ان کی بھی یہی خواہش تھی یثرب والوں کی، چنانچہ انہوں نے بھی پہلے پیغام بھیجے تھے اور ان کے ساتھ بھی ان کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں چل رہی تھیں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے. تو حضرت عباس نے فرمایا فَإِن كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ وَافُونَ لَهُ بِمَا دَعَوْتُمُوهُ إِلَيْهِ وَمَانِعُوهُ مِمَّنْ خَالَفَهُ فَأَنْتُمْ وَتَحَامَلْتُمْ، کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس کے ساتھ جو معاہدہ کرو گے، جو عقد کرو گے، جو عہد کرو گے، اسے نبھاؤ گے، اسے پورا کرو گے، اسے تم مکمل کرو گے، اور ان کے مخالفوں سے تم ان کی حفاظت کرو گے کہ ان کا کوئی مخالف، ان کا دشمن ان تک نہ پہنچ پائے. تو فَأَنْتُمْ وَتَحَامَلْتُمْ، تو تم جو ذمہ داری اٹھاتے ہو سبحان اللہ اسے پھر نبھانا. لیکن وَإِن كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ مُسْلِمُوهُ وَخَاذِلُوهُ بَعْدَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کل کلاں تمہاری ہمت جواب دے جائے گی اور پھر جب سارے عرب کا تم پر دباؤ ہوگا کہ محمد کو ہمارے حوالے کرو، تو پھر تم مجبور ہو کر حوالے کر دو گے اور تم خدا نخواستہ پھر اس معاہدے کے بعد تم ذلت کی راہ اختیار کرو گے.
تو پھر ابھی بتا دیجئے، ابھی تم اپنا فیصلہ واپس لے لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کلاں پھر تم کچھ عجیب معاملات کر لو۔ کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے یہاں تک بات مکمل کی تو فوراً یہ کعب بولے، کہا کہ قد سمعنا ما قلت۔ عباس جو باتیں آپ نے کہیں ہم نے سن لی ہیں، سمجھ لی ہیں، ہمیں اس بات کا ادراک ہے، ہم جانتے ہیں۔ اور فوراً یہ چونکہ مشتاق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہم سنیں، تو فوراً انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ فَتَكَلَّمْ يَا رسول اللہ فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَلِرَبِّكَ مَا أَحْبَبْتَ۔ کہ اللہ کے رسول اب آپ گفتگو کیجیے، آپ بولیے، ہم آپ کے بول سننے کے مشتاق ہیں۔ فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَلِرَبِّكَ، اب جو چاہتے ہیں ہم سے معاہدہ لے لیں، اپنے لیے لے لیں، اللہ کے لیے لے لیں، جو آپ چاہتے ہیں ہم سے معاہدہ لیں، ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ اس وقت معاہدہ کریں گے۔ چنانچہ یہ لوگ تھے جن کی تعداد 73 مرد تھے اور ان میں 2 عورتیں تھیں۔ ان 2 عورتوں میں ایک تو وہ مشہور خاتون ہیں ام عمارہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کا نام تھا نسیبہ ان کا نام تھا، اور دوسری اسماء بنت عمر۔ تو 73 مرد اور 2 عورتیں 75 لوگ تھے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کلام شروع کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے تو قرآن کی تلاوت کی، انہیں اپنی آواز میں، وہ کیا آواز ہوگی اور اس کے اندر کیا تاثیر ہوگی، اس آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سنائی۔ ودعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی۔ ورغب فی الاسلام، اسلام کے بارے میں مزید ان کو باتیں بتلائیں، ان کو سمجھایا، ان کو ترغیب دی۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، معاہدہ لیا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے معاہدہ لینے لگے تو کچھ درمیان میں کچھ باتیں آئیں۔ ایک صحابی ہیں ابو الہیثم بن تیہان، یہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ ابو الہیثم کی معاملہ، ان کا معاملہ بعد میں ایک اور ہے، ان کا نام ہے حضرت عباس۔ یہ عباس جو تھے یہ مدینہ والوں میں سے تھے، یثرب والوں میں سے۔ یہ کھڑے ہو گئے، عباس بن عبادہ بن نضلہ الانصاری۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک دفعہ پھر خطاب کیا، جس طرح حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے انہوں نے کلام کیا تھا، تو اسی طرح یہ جو عباس بن عبادہ ہیں انہوں نے بھی اپنی قوم کو خطاب کیا، کہنے لگے هل تدرون علی ما تبایعون هذا الرجل، تم اس وقت تیار بیٹھے ہو بیعت کرنے کے لیے اور کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے ہم بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم اس آدمی کے ساتھ کس بات پہ معاہدہ کر لے ہو؟ تم اس کے ساتھ جب بیعت کرو گے اور معاہدہ کر لو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے انجام کیا نکلے گا؟ انکم تبایعون علی حرب الاحمر والاسود من الناس، دنیا کا کوئی کالا اور کوئی سرخ انسان نہیں ہے جس کے ساتھ پھر تمہاری جنگ نہیں ہوگی۔ تمہاری جنگ اتنی بڑھے گی کہ تم آج جوش میں آ کے معاہدہ کر رہے ہو، کل اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں کالوں سے بھی جنگ لڑنی پڑے گی، سرخ اور سفید چمڑی والوں سے بھی جنگ لڑنی پڑے گی، ہر ایک سے جنگیں ہوں گی۔ فَإِن كُنتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ إِذَا هَلَكَتْ أَمْوَالُكُمْ مُصِيبَةً وَأَشْرَافُكُمْ قَتْلًا أَسْلَمْتُمُوهُ فَمِنَ الْآنِ، دیکھنا کل کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ چلتے چلتے اپنے سارے مال گنوا بیٹھو، تم اس کی حفاظت کرتے کرتے تمہارے سارے سردار قتل ہو جائیں اور پھر تم یہ کہو کہ ہم تو اتنا نقصان کر چکے ہیں۔ چنانچہ اب تو ہمیں اس سے معذرت کرنی چاہیے، اور پھر تم کل اس کو دشمنوں کے حوالے کر دو تو فمن الآن، پھر آج ہی سوچ لو۔ واللہ وَإِن فَعَلْتُمْ، اگر تم نے ایسا کر دیا آج معاہدہ کرنے کے بعد، کل تم اس کو نہ نبھا پائے تو پھر
خزي الدنيا والآخرة، دنیا کی بھی رسوائی ہوگی اور آخرت کی بھی رسوائی ہوگی۔ وَإِن كُنتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ وَافُونَ لَهُ بِمَا دَعَوْتُمُوهُ إِلَيْهِ، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس کے ساتھ جو باتیں کرو گے اور یہ تمہیں جس کی طرف دعوت دے رہا ہے تم اس کو پوری طرح نبھاؤ گے، النَّهْكَةِ الْأَمْوَالِ وَقَتْلِ الْأَشْرَافِ، بھلے تمہارے سارے مال ضائع ہو جائیں، تمہارے سارے سردار قتل ہو جائیں، پھر بھی تم اسی کے ساتھ رہو گے، فَخُذُوهُ فَهُوَ وَاللَّهِ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو پھر تمہیں یہ موقع چھوڑنا نہیں چاہیے، اللہ کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی اس سے بڑی بھلائی کوئی اور ہو نہیں سکتی، یہ سب سے بڑی بھلائی ہے۔ قالوا، تو لوگ کہنے لگے فَإِنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى مُصِيبَةِ الْأَمْوَالِ وَقَتْلِ الْأَشْرَافِ، لوگوں نے کہا کہ ہم اس نبی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، بھلے ہمارے سارے مال ضائع ہو جائیں، ہمارے سارے بڑے چھوٹے قتل ہو جائیں، بس ہمارا ایک ہی سوال ہے، فَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن نَحْنُ وَفَيْنَا، اللہ کے رسول اگر ہم یہ معاہدہ پورا کر لیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ میں نے وہی عرض کیا نا کہ یہ معاہدہ ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، ایک عقد ہے، کچھ دو اور کچھ لو، ہم اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر رہے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا الجنہ، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ چنانچہ ایک بار پھر یہ ہوا کہ ابسط یدک یا رسول اللہ، اس طرح کی آوازیں آئیں کہ اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے کرنے لگے تو ایک اور صحابی ہیں، مدینہ والوں میں سے ہی تھے، اسد بن زرارہ، کہتے ہیں کان اصغر السبعین، کان اصغر السبعین، یہ 70 میں سب سے چھوٹے تھے، انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ کو روک لیا، پکڑ لیا، اور پھر کہنے لگے رویدن یا اہل یثرب، یا اہل یثرب، اور یثرب والو ذرا ٹھہر جاؤ، انا لم نضرب الیہ اکباد الابل الا ونحن نعلم انہ رسول اللہ، دیکھو ہم اپنی سواریاں دوڑا کر آج کی رات یہاں تک پہنچے ہیں، ویسے نہیں پہنچے، ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ وَأَنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارِقَةُ الْعَرَبِ، اگر آج ہم معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اس شخص کو اپنی طرف لے کے جائیں گے تو ہم اس کو تو لے کے جائیں گے، باقی سارے عرب سے ہم جدا ہو جائیں گے، پھر عرب میں کسی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا، پھر سارا عرب ہم سے جدا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا سلسلہ سب سے۔ ہاں، وَأَنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارِقَةُ الْعَرَبِ كَافَّةً، سارے عرب سے تعلقات ختم ہو جائیں گے، وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ، سارے ہمارے بڑے بڑے قتل ہو جائیں گے، یہ نہ مت سمجھنا کہ ہم محفوظ رہیں گے، وَأَن تَعُضَّكُمُ السُّيُوفُ، تلواریں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کریں گی، تمہیں کاٹ کے رکھیں گی، فَإِمَّا أَنْتُمْ تَصْبِرُونَ عَلَى ذَلِكَ فَخُذُوهُ وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ، اگر تمہیں یہ ہے کہ تم اس پر اپنے آپ کو جما پاؤ گے، صبر کر پاؤ گے، فَخُذُوهُ، تو فوراً یہ عقد کرو، معاہدہ کرو، اس بیعت پہ عمل کرو، اس نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا اس پر تمہیں دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، تم یہ سمجھو کہ کل کو ہمیں بہت سا مال و مصاب مل جائے گا، مال و متاع مل جائے گا، بہت کچھ مل جائے گا، تو دنیا میں تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، اگر پھر تمہیں کچھ ملے گا تو فَأَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ، تمہارا اجر اللہ کے ہاں ہے، آخرت کی امید پر لے کے جاؤ۔ وَإِمَّا أَنْتُمْ تَخَافُونَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خِيفَةً، اور اگر تمہیں کچھ دل میں ڈر محسوس ہو رہا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا ہوگا، تو فَذَرُوهُ، اب چھوڑ دو، فَهُوَ أَعْذَرُ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، تو اب تمہارا عذر قبول ہو سکتا ہے، کل نہیں ہو سکتا۔ حضرت اسد بن زرارہ نے یہ بات کہی کہ لوگوں نے یک زبان ہو کے کہا کہ سعد اَمِطَنَّا يَدَكَ، اپنا ہاتھ ہٹاؤ، کیوں رسول اللہ کے ہاتھ کو روک کے رکھے ہوئے ہو، ہماری بیعت کو دیر ہو رہی ہے، فَوَاللَّهِ لَا نَذَرُ هَذِهِ الْبَيْعَ وَلَا نَسْتَقِيلُهَا، اللہ کی قسم ہم اس وقت اس بیعت کو چھوڑیں گے بھی نہیں، اس معاہدے کو ترک بھی نہیں کریں گے، یہ معاہدہ ضرور کریں گے، اور جب ہم یہ معاہدہ کر لیں گے تو لا نستقیلها، پھر ہم اس بیعت کو توڑیں گے بھی نہیں، اس بیعت میں اقالہ نہیں کریں گے، اس بیعت کو ختم نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس بیعت کے اوپر عمل کریں گے۔
لا نستقیلو، ہم اس بیعت کو نہیں توڑیں گے۔ یہ وہ ابتدائی معاملات ہیں جس کے بعد پھر وہ معاہدہ ہوا اور پھر وہ بیعت ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم اس کے اوپر غور کریں گے کہ وہ بیعت میں رسول اللہ نے کون سے الفاظ کہے اور کن کن امور کے اوپر پھر بیعت طے ہوئی، اور پھر اس بیعت کی نگرانی کے لیے کیا کیا امور طے ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو پوری طرح سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔